شعر ہے جی کہ سنتے تھے پہلو میں دل کا بہت زیادہ شور، تو جب اس کو چیر کے دیکھا تو اس سے ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا، کیونکہ آج کل دلوں میں خون کہاں رہا، یہ تو اس حکومت نے جو ہے وہ چوس ہی لیا۔ لیکن بہت قصے سنانے والے یہ سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ 35 ارب ڈالر چائنا ہمیں دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نواز شریف کو اقتدار ملے گا۔ کیسی کیسی جناب سہانے سپنے ہیں ان کے۔ پھر اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی۔ تو ایسی جمہوریت پہ کسی نے 4 ارب بھیجنے ہیں کہ جو ڈیل کر کے جمہوریت کی جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اور بہت ساری کہانیاں سنائی گئیں کہ اب جناب یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ جانے والی ہے، کیونکہ ان کے نمبر جو ہے وہ ایسے ہو گئے ہیں اور ویسے ہو گئے ہیں۔ اور جناب اب تو یہ حکومت نے اجلاس جو بلانا تھا وہ واپس یعنی اس سے ہو گئی ہے، اور ابھی کچھ دنوں کے بعد بلایا جائے گا۔ پھر یہ منی بجٹ جو ہے وہ بھی پیش حکومت نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ حکومت کو شاید جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ جائے۔ تو یہ جناب بڑے مسائل ہیں۔ لیکن جو ہی جناب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ حکومت نے وہ آرڈیننس جو کہ بقول ہمارے نوید قمر صاحب کے مر چکے تھے، یعنی آرڈیننس جو مردہ ہو گئے تھے، ان کو حکومت نے اٹھا کے زندہ کیا، اور زندہ کر کے بابر روان صاحب نے کہا کہ ہم نے تو یہ جمع تو کرا دیے تھے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں، اب جب اجلاس ہوگا تو تبھی منظوری ہو سکتی ہے۔ تو جناب سارے چپ چپیتے ہو کے تو وہ ہمارے آرڈیننس منظور ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور ووٹنگ کے سلسلے میں جب اسپیکر نے پوچھا کہ کیا آپ ووٹ کو چیلنج کرتے ہیں کہ یعنی جو حق میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ موشن اڈاپٹ کی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سے یہ آوازیں، کیا نام لیں ان کا، انہوں نے کہا نہیں ہم اس ووٹ کو چیلنج نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو اپوز کرتے ہیں۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ایک نسوانی آواز آئی اور اس نے کہا کہ اب جو ہے وہ ووٹ کو کاؤنٹ کیا جائے، یعنی چیلنج کیا جاتا ہے۔ تو جب چیلنج کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پر 145 ووٹ تھے جو کہ اس بل کے حق میں تھے، اور جب کہا گیا مخالفت میں کون ہے تو وہاں صرف 3، یعنی وہ خون کا قطرہ بھی نہ نکلا جب دل کو چیرا گیا، یعنی جب اپوزیشن کی صفوں کو دیکھا گیا تو وہاں 3 ووٹ تھے۔ اب اس کے علاوہ اور آپ سے کیا گزارش کریں کہ یہ جب تک جو ہے وہ اشارہ نہیں ہوتا اپوزیشن کو، تب تک جو پرندے، جو نہیں پرندے نہیں گھوڑے پرندے پتہ نہیں کیا ہے، وہ اسی طرف عمران خان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ جس دن اشارہ ہوتا جائے گا کہ لو جی آپ اس کو چھوڑ دو، تو آپ دیکھیے گا ایسے بھانت بھانت کی بولیاں بولیں گے اور وہ دوسری طرف جا بیٹھیں گے۔ تو یہی 73 سال سے ہوتا ہے۔ آپ جناب ستے خیراں دودھ پی کے سو جائیں، اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس ملک میں یہ جو آپ ووٹ ڈالتے ہیں یہ ایک پکنک منانے کا دن ہے، ووٹ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو انصاف ہے وہ غریب کے لیے تو ملتا نہیں ہے، بڑے جو ہیں وہ انصاف کو اپنی مرضی سے جیسے چاہیں اس کو تروڑ مروڑ کے حاصل کر لیتے ہیں۔ اب جیسے سپریم کورٹ نے وہ ایک رولنگ دی کہ جی جو مساجد غیر قانونی جگہ پر ان کو گرا دی جائیں، تو اب جناب اکڑ بکڑ بمبے بول 80 90 پورے 100 یہ گننا شروع ہو گئی ہے کہ اب یہ کیا کریں۔ ہم نے تو جناب جوش خطابت میں آ کے یہ کہہ دیا۔ تو جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بغیر تیاری کے جو سارے کام کرتے ہیں، اور بغیر تیاری کے جب کام کیے جائیں تو پھر جناب اسی طرح کے رزلٹس نکلے ہیں جیسے ہم جو ہے وہ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر کل جو ہے وہ پاکستانی کو باہر جائے اور اس کو کہیں کہ تمہارے ملک میں تم لوگ تو بیسیکلی انسان سے زیادہ نہیں، انسان پتہ نہیں کیا کیا ہو، تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم کیا ہیں؟ انصاف ہمارے ہاں بکتا ہے، عدالتیں فیصلہ کر کے بھیجتی ہیں کہ یہ مجرم ہے اس کو جیل میں ڈالیے، تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کو علاج کے لیے باہر بھیج دیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے وہ سپہ سالار ہیں، تو پتہ چلتا ہے ڈی ایچ اے سے کہ وہ جو روات کے ساتھ ڈی ایچ اے راولپنڈی میں بننا تھا، اور پتہ نہیں کون کون سی جگہ پر بننا تھا، کیونکہ ہمیں روات سے ہی یہ ایک مصدقہ خبر دستیاب ہے کہ جس میں ہمارے عزیز جو ہیں انہوں نے گھر کے لیے پیمنٹ کی جو کہ انسٹالمنٹ پر تھی، تو انہوں نے نہ جانے کتنے ملین کی جو ہے وہ پیمنٹ کر دی۔ تو جب وہ لینے کے لیے گئے تو کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو اس کی بنیادیں صرف ہوئی ہیں، ابھی یہ بننا باقی ہے۔ پھر وہ اس کو بنانے کے لیے لگ گئے، تو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ تو اپنے ٹائم سے پتہ نہیں کتنے سال لیٹ ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں جو وہ پیسے لے کے جو ہے نا وہ ہمارے چلے گئے تھے کیانی صاحب، تو اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ اپنی پرنسپل اماؤنٹ ہم سے لے لیں اور اس پر ہم سے جو ہے کچھ جرمانہ 2-3 لاکھ لے لیں، تو آپ جو ہے نا وہ ہمیں فرگو کر دیں، یعنی آپ جو ہے وہ کر دیں کہ جی آپ نے یہ اپنی الاٹمنٹ سرنڈر کی۔
تو جو انہوں نے پیسے دیے تھے، انہوں نے کہا ہم نے اتنے ملین اتنے ٹائم پہلے دیے تھے، تو یہ 2-3 لاکھ کے اوپر ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے، تو آپ ہمیں جو ہے نا وہ گھر ہی بنا کے دے دیجیے۔ تو پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں، ابھی آپ ایسا کریں گے، آپ جو ہے وہ کوئی 1.5 ملین کے قریب اور جمع کرائیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ فوری طور پر ہم گھر دے دیں گے۔ تو جب انہوں نے 1.5 ملین جمع کرا کے آپ واپس پہنچے ہیں، تو انہوں کو پتہ چلا کہ ابھی جو ہے وہ آپ پھر DHA کے دفتروں کے چکر لگائیں، اور آپ کا جو ہے وہ ابھی تک گھر جو ہے وہ تیار ہو کے آپ کو نہیں ملا ہے۔ تو ہمیں بس جناب غریب کے لیے، یا جو جو لوگ پہنچ نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے تو جناب چکر پہ چکر ہیں، ان کو ٹرک کی لال بتی بتاتے ہیں کہ اس کو ذرا ہاتھ لگا کے آئیے تو پھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو جو جناب دوسرے بیٹھے ہوئے والے جو مرضی ہے کریں۔ تو کل جو تھپڑ لگا قومی اسمبلی میں، وہاں پر بھی یہ تھا کہ ہیں یہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ حکومت چلانے کی، جو ملک چلانے کی نہیں ہے، بلکہ اس طرح تو کوئی گھر بھی نہیں، گھر میں تو پھر لوگ مہذب ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب کام جو ہے وہ غیر مناسب ہے۔ خیر گھروں گھروں پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کون کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے۔ کچھ تو جو ہے وہ بہت ہی برے طریقے سے گھر والوں کے ساتھ بھی بیہیو کرتے ہیں۔ تو ہمارا ملک جو ہے وہ ہمیں چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ ہمارے وزیر موصوف فواد چودھری صاحب، وزیر اطلاعات جو ہیں، وہ کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب خود ڈوب رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں پاکستان ڈوب رہا ہے۔ تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم خود بھی ڈوب رہے ہیں، پاکستان بھی ڈوب رہا ہے، اور اس کے حالات بھی جو ہیں وہ اسی طرح کی اشارہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کے اڑوس پڑوس میں اتنے زیادہ لوگوں کے دفاعی بجٹ ہو جائیں گے اور ان کے ہاں پروڈکشن اتنی ہوگی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جو ہے وہ کمی کمین کی طرح دنیا میں زندہ رہیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا، وہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ لیکن ویسے ٹیپو سلطان وہ قلعے میں اتنے عرصے کے لیے بند کیوں ہو گئے تھے؟ قلعہ بند، تو پھر قلعے کی سیڑھیوں میں لڑتے ہوئے جو ہے وہ 1 سال کے بعد وہاں پر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو کون سی بہادری انہوں نے دکھائی تھی؟ پتہ نہیں یہ ہماری سٹوری کیسے لکھی جاتی ہیں، یا ہمیں جو کتابیں پڑھنے کو ملتی ہیں وہ غلط ملتی ہیں۔ بہرحال یہاں تو سارے ہی جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں کہ وہ بہت ہیرو تھے، جیسے ہماری 71 کی جنگ میں کہتے تھے ہمارے 40 لوگوں نے 540 ہندوؤں کو مار دیا، یعنی جو انڈین فوج تھی۔ تو پھر اخیر کو پتہ چلا کہ مشرقی پاکستان یعنی ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ اب کون کون سی کہانیاں جو ہیں یہ سارے بچوں کے سے گڈیاں پٹولے نہیں، آج کل گڈیاں پٹولے تو ختم ہو گئے، لیکن وہ ہوتے تھے نا پہلے۔ تو یہ اس طرح کی ملک چلانے کے کام کر رہے ہیں، یہ بھانت بھانت کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو بھی ایسی بے معنی اور اتنی یعنی کیا کہیں گے، شلو نہیں، ایسی بے معنی اور فضول ہوتی ہیں کہ اس سے ہم کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ اب جو ہے وہ اب کل کی قومی اسمبلی کی تقریر میں اسد عمر صاحب کی، جو کہ ہمارے ایک جرنیل صاحب کے فرزند ہیں، ان کی آپ تقریر سنیں تو جناب وہ تقریر کیا تھی ماشاءاللہ۔ وہ مجھے تو یوں لگ رہا تھا، نہیں اب کیا کہیں کہ وہ خواتین کے تانے دینے والی کو لگ رہی تھی، کچھ ایسی سما باندھ رہے تھے۔ تو بہرحال ہر طرف جو ہے وہ ایک نالائکی کا دور دورہ ہے، اور اس نالائکی کے دور دورہ میں نہ جانے پاکستان جو ہے ہمارے ہاتھ سے کب سلپ ہو جائے، کیونکہ ہمیں TTP کی طرف سے بھی چیلنج درپیش ہیں۔ ہمارے کل جو ہے وہ پتہ نہیں 3-4 فوجی جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بن گئے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے۔ تو ہم اور پھر ہم کہتے ہیں ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور ادھر وہ جو دہشت گرد پہلے 90s میں تھے، جو بندے روز مارتے تھے اور گوری بند لاشیں ملتی تھیں، وہ بھی کہتے ہیں الطاف حسین سے بات کر لیں۔ تو ہر طرف، اور آپ کو کیا بتائیں، اور آپ سوچئے کہ کس طرف کوئی صورتحال بہتر ہے؟ کہیں بہتر نہیں ہے۔ تو یہ وزیر فواد چودھری صاحب کا کہنا کہ ملک نہیں ڈوب رہا، صرف اپوزیشن لیڈر ڈوب رہا ہے، میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ سب کو لے کے ڈوب رہا ہے، اور ملک بھی سب کو لے کے ڈوب رہا ہے، اور ہم سب ملک کو لے کے ڈوب رہے ہیں۔ لیکن شیخ رشید صاحب کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے میں طلوع ہو رہا ہوں، تم ڈوب رہے ہو۔ تو یہ ساری عجیب و غریب قسم کی کہانیاں ہیں، لیکن ان سے ہونا کچھ نہیں ہے، نہ ان سے ملک چلتا ہے، نہ اس ملک کے اندر کوئی پروڈکشن ہے، نہ اس کا جو ہے وہ GDP بڑھ رہا ہے، نہ ہی ہم جو ہے وہ باہر سے لگژری آئٹم منگوانے سے گریزاں ہیں۔ ہم جو ہے وہ امپورٹڈ چیزیں پہننا اور اوڑھنا پسند کرتے ہیں، ٹیکس دینا ہم پسند نہیں کرتے۔ تو ہم کیسے ملک کو چلائیں گے؟ ہمارا ملک جو ہے ہمیں چلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ تو وزیر جو ہمارے ہیں اس کے خزانے کے،
جو کہ ابھی سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، شوکت ترین صاحب. وہ پہلے ایک شوکت عزیز تھے نا، تو ان کے نام کے ساتھ یہ بڑی کنفیوژن سی ہو جاتی ہے، ملتے جلتے نام. خیر، جیسے چائنیز کو ہم نہیں پہچان سکتے، ہم اپنے ناموں کو بھی نہیں پہچان سکتے، کیونکہ چائنیز کی شکل ملتی جلتی ہوتی ہے، ہمارے نام بہت ملتے جلتے ہیں. تو جیسے شہین افریدی اور شاہد افریدی کرکٹ میں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب کیا کریں. تو وہ وزیر خزانے کے جو ہیں انہوں نے کہا کہ 2 ارب صرف غریبوں پر بورڈ پڑے گا، تو اس سے کون سی مہنگائی آ جائے گی، اس سے کون سا طوفان اٹھ جائے گا. تو بھائی جی، جس کے پاس روٹی کھانے کو نہ ہو تو ادھر سے جو ہے وہ 2 ارب اس کو تو عین رے بے ارب نظر آئیں گے، کیونکہ وہیں سے اس کو کچھ پیسے ملتے ہیں. تو ان اربوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ جناب اپنا کعبہ اور قبلہ جو ہے اس کو چھوڑ کے تو اب جناب وہ موسیقی اور ماڈرنزم کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ ہم جو ہے اس طرح سے کریں گے. تو میں اسلام کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تو وسیع معلومات نہیں رکھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے احکامات کے خلاف چلیں گے تو آپ جو ہے وہ اس کی سزا ضرور بھگتیں گے. اللہ ہمیں نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں لکیر کا فقیر ہونے سے بھی بچائے. کیونکہ یہ جو ہم صرف مسجد میں چلے جاتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم مسجد کا تصور یہ ہے کہ آپ مسجد میں جو آپ کی سوشل گیدرنگ ہے، یعنی آپ اپنے محلے کے مسائل، اپنے لوگوں کے مسائل جو کہ وہاں رہتے ہیں، ان سب کے بارے میں گفتگو کیا کریں. ہماری مساجد میں یہ کچھ نہیں ہوتا. پیچھے سے امام کے منہ کیا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر، جب نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے تو یہ جا کے پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو ہی جو ہے وہ سلام پھیرتے ہیں تو ساتھ ہی جو ہے نا بغیر دعا مانگے اٹھ کے ہم روانہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے مسجد کو صرف اٹھنے بیٹھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. بقایا جو اس کا فلسفہ ہے جو مسجد میں، یعنی اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ مسجد کو اپنے معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرنا ہے، تو ہم اس طریقے سے اس کو بالکل استعمال نہیں کرتے. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. اس کے علاوہ اور پتہ نہیں نہ جانے کتنی ہے. اسلام میں دیکھیں زکوٰۃ کا کتنا بہترین اعلیٰ تصور ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے حکومت کرنے کا کتنا اعلیٰ تصور ہے. لیکن یہاں پہ حکومت جو ہے وہ کفار مکہ جیسی ہے، اور دعوے جو ہیں وہ ہم یہ ہیں کہ ہم مدینہ کی سی حکومت جو ہے وہ کر کے بتائیں گے. تو جناب کہنے کا کچھ ہے اور کرنے کا کچھ ہے. سب جو ہے 180 ڈگری ڈفرینٹ ہے. 180 ڈگری بھی بہت سارے لوگوں کے سمجھنے کے لیے تھوڑا مشکل ہے. تو 180 ڈگری جو ہے وہ یعنی 2 اپوزٹ ڈائریکشن میں، کہ آپ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہوں تو پھر آپ اس میں ہو جائیں تو یہ سیدھی لائن ہو جاتی. تو ادھر سے مڑ کے ادھر ہو گئے تو 180 ڈگری کا یہ فرق ہو گیا. لیکن تھوڑا سا میتھمیٹکس بھی ہماری قوم کو پڑھ لینا چاہیے. صرف وہ لوگ جو کہ ایجوکیشن سے متعلق ہیں وہ 180 ڈگری کو سمجھتے ہیں. بقایا بہت سارے لوگ سائنس کو نہیں سمجھتے، کتابوں کو پڑھنا نہیں چاہتے. اور ہمارے ہاں تعلیم کا تو فقدان اس حد تک ہے کہ آپ شہر میں لکھنے بھی. پچھلے دنوں میں محاورے کی کتاب جو ہے وہ لینا چاہ رہا تھا کہ جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو یہ بتاؤں کہ محاورے کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. تو آپ یقین جانیے کہ پورا بازار نہیں، پہلے تو بازار میں دکان ہی نہیں تھی، پھر کوئی ایک آدھ دکان جو ہے وہ ہمیں کہیں بہت تلاش کے بعد ملی. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ٹیکسٹ بک ہے، تو ٹیکسٹ بک میں یہ تھوڑے سے کچھ 10-15 محاورے ہیں، یہ آپ لے لیجیے. کتاب محاوروں کی جو ہے نا وہ دستیاب نہیں. تو اب ہم کیا کریں. ہمیں تو اپنے بچپن میں وہ ایک پنجابی کی کتاب جو ہے نا وہ تھی جس کو لالندی پنڈ کہتے تھے. تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ محاورے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اور وہ کتاب خیر سے جو ہے نا کو پتہ نہیں 400-500 صفحوں کی تھی. تو نیٹ پر دیکھیں تو ہمیں وہاں پر بہت بھی تھوڑا سا مواد ملتا ہے. اب کئی ہمارے دوست کہیں گے کہ جی نیٹ سے جو ہے نا وہ آپ محاورے لے لیں، لیکن کتنے آپ محاورے لیں؟ کیونکہ بچوں کو پڑھنے کے لیے محاورے آپ جب دیں گے تو ان کا تسلسل ہونا ضروری ہے. روز وہ ایک صفحے کو کھولیں، روز اس کو پڑھیں، اور پھر کئی سالوں تک اس کو پڑھتے رہتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو حکومت سے ہم جو ہے وہ پڑھائی کی طرف نکل گئے. تو یہی ہمارے ملک کا ماجرا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے اتنے گمبھیر مسائل ہیں اور اتنی ہمارے لیے مشکلات ہیں، لیکن ہم کسی بھی یعنی مسئلے کو، کسی بھی چیز کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی ہم اس پر کوئی اس کا حل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ شر کے لوگوں سے بچائے. تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے. تو ملتے ہیں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تب تک کے لیے خدا حافظ.